بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روحانی عملیہ چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی خاص اور لاڈلی تسبیح کے بارے میں بتاؤں گا جس تسبیح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس بندے کو یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ صبح شام ہر وقت پڑھا کرو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایسی قربت حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ انسان جس حال میں، جس کیفیت میں بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا سوال کا جواب دیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر کرنے سے آتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کو، اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ رب العزت اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو، یہ جنت کے درخت ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے اور نہ کرنے والے بندے کی مثال زندہ اور مردہ سے دی ہے، کہ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے، اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادات کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل عبادت کی طرف نہیں آتا ہے، وہ پھر ناچ گانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے آج کل آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسلامک کانٹینٹ چل رہا ہے اور دوسری طرف فحاشی ناچ گانوں والا کانٹینٹ چل رہا ہے، لیکن لوگ اسلامک کانٹینٹ کو پیچھے چھوڑ کر ناچ گانوں والے کانٹینٹ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی ایسی تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو یاد کرتا ہے جس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح ہے قرآن مجید کی پارہ نمبر
28, पारा नंबर 28 की दूसरी सूरा है, उसकी एक आयत है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये वो तस्बीह है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का भी जिक्र है, अल्लाह ताला के सिफाती नाम, अल्लाह ताला के ऐसे ऐसे नाम मौजूद हैं जो इसमें आज़म में भी शामिल होते हैं। ये वो अल्लाह ताला के नामों वाली तस्बीह है कि अगर इंसान कसरत से इस तस्बीह को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है। ये वो तस्बीह है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, और जब कोई बंदा ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और उसे अपनी रहमत से नवाज देता है। ये तस्बीह इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह की आफियत और सलामती की दुआ कर रहा है और अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। इस तस्बीह की बरकत से इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान आता है और इसकी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। जब बंदा ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करता है और उसे अपनी याद में रखता है। ये तस्बीह आप किसी भी वक़्त पढ़ लें, सबसे पहले दुरूद पाक एक मरतबा आपने पढ़ लेना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 3 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के करीब हों और आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आपकी दुआएं कबूल हो तो इस तस्बीह का विर्द कसरत से करें, जितनी तादाद में पढ़ना चाहें पढ़ते जाएं। नमाज पर बैठ कर पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, किसी भी वक़्त आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। फिर उस तस्बीह को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये तस्बीह के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो आपने इसको सदका जारिया समझ के आगे शेयर कर देना है, ताकि मज़ीद ऐसे लोग जो अल्लाह ताला का जिक्र तो करते हैं लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, वो अल्लाह ताला के इस तस्बीह का जिक्र करके अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करवाएं और अपने दिलों को इत्मीनान और सुकून से भर देंगे, तो इससे आप सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।